زمین پر کوئی بھی راست باز نہیں۔ مسیح یسوع کے پاک زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیے گا وائس کی کتاب، اس کا 7 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ آمین۔ یہاں پر خدا کے پاک کلام میں واضح طور سے فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی زمین پر ایسا انسان نہیں کہ جو راست باز ہو اور نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ سب جو لوگ ہیں زمین پر، جتنے لوگ ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، وہ سب خطا کار ہیں۔ ہر ایک انسان سے نہ چاہتے ہوئے وائس کی جو کتاب ہے، داؤد بادشاہ کے بیٹے سلیمان بادشاہ نے جب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی زندگی گزر چکی تھی، اس نے اپنے آپ کو جب پہچانا کہ میں گناہ میں گر گیا تھا، اور جب اس نے خدا کو اپنی زندگی میں جان لیا تو اس نے وائس کی کتاب لکھی، اور یہاں پر اس نے اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے، جو اس کی دانست تھی، یعنی کہ پوری زندگی کا جو نچوڑ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ راست باز ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر اس نے یہ کتاب جو ہے وائس کی کتاب لکھی، اور اس میں کہا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ راست باز نہیں، بلکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جو نیکی کرے اور خطا نہ کرے۔ یہ کتاب لکھی تاکہ اس کو پڑھنے سے، اس کو جاننے سے انسان کے اندر ایک بیداری پیدا ہو۔ کو جب حکمت دی گئی تو خدا نے کہا کہ پوری دنیا کا علم اور حکمت جو ہے وہ تیرے پاس ہے، اور اپنی پوری حکمت اور اپنی پوری عقل سے اس نے وائس کی کتاب کا نچوڑ نکالا، بلکہ یہ انسان کے لیے اس کو لکھا تاکہ انسان اس کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکے، پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا رومیو کا خط، اس کا 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ بے شک پالوس رسول بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ سب نے ہی گناہ کیا، ہر ایک بشر نے، ہر ایک جاندار نے، ہر ایک انسان نے گناہ کیا، اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ آج بھی لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں، خدا کی قربت سے دور چلے جاتے ہیں، بس اس لیے کہ وہ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہے یہ آلریڈی ہمارے کروموسومز میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو گناہ کی تاثیر ہے یہ ہمیں چھوڑتی نہیں، بلکہ اب جو دور جا رہا ہے، جو وقت جا رہا ہے، اس میں ہم خود گناہ کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ ہم گناہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں گھیر لے، ہم خدا کے حضور نہیں جھکتے، ہم خدا کے گھر نہیں جاتے، ہم خدا کو اول درجہ نہیں دیتے، ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم خدا کی حمد اور ستائش نہیں کرتے، کیونکہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کے جلال سے یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اس کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ یقیناً عزیز بہنوں اور بھائیوں، تاریکی جو ہے وہ مٹتی جاتی ہے اور نور جو ہے وہ زندگی میں چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر
خدا کے نام کو اول درجہ دیتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو جو نور ہے وہ آپ کی زندگیوں میں چمکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ گناہ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ پاکیزگی کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پاکیزگی میں لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریکی کو دور کرتے جاتے ہیں اور روشنی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ پھر حقیقی نور جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نور میں چل رہے ہیں لیکن ہم رہتے تاریکی ہی میں ہیں۔ بے شک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ جھوٹ دیتے نہیں بولتے کہتے ہیں کہ ہم نور میں چل رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک تاریکی میں چلتے ہیں۔ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، ہم اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں ہمارے عداوت ہوتی ہے، دل میں ہمارے نفرت ہوتی ہے، دل میں ہمارے بغض بھرا ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنی بہنوں کے خلاف، اپنے عزیزوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف۔ ہم منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روشنی میں نہیں چلتے بلکہ ہم ابھی تک تاریکی میں چل رہے ہیں، اندھیرے میں چل رہے ہیں، یعنی کہ خدا سے دوری ہے۔ لیکن خدا سے دوری جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور کرتی جاتی ہے، ہمیں آگ اور گندک کی جو آگ ہے اس کی طرف لے کر چلتی ہے، طریقی گناہ کو شو کرتی ہے اور روشنی خدا کی پاکیزگی کو، زندگی کو شو کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے تاریکی میں نہیں چلنا بلکہ ہم نے روشنی میں چلنا ہے، پھر ہماری زندگیوں میں نور جو ہے وہ چمکے گا اور اس کا جو رنگ ہے ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوگا، پھر ہماری زندگیوں سے بھی روشنی جو ہے وہ مسیح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا زبور کی کتاب اس کا 143 زبور اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کی نظر میں کوئی انسان راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے کروموسومز میں جو گناہ ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ آدم اور حوا نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہی جب گناہ کیا تو وہ آج تک ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ آج ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی راست باز نہیں ہیں، بلکہ ہم بے شک ہم گناہ نہیں کرتے لیکن باتوں باتوں میں ہم خدا کے سامنے گناہ گار ہو جاتے ہیں، ہم ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ہم گناہ گار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو وہ راست باز ہو، بلکہ سب کے سب گناہ گار ہیں اور سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا امثال کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے۔ جب ہم مکمل توبہ کرتے ہیں تو بھی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں پاک ہو گیا ہوں، میں گناہ سے دور چلا گیا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بے شک ہم توبہ کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ میں کبھی نہ کبھی ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہمیں گھیر لیتا ہے، پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج وقت ہے اور آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں، گناہ سے بچائے رکھیں، تاکہ آپ پاکیزگی میں رہیں، خدا کی قربت میں رہیں اور جو دشمن ابلیس زبور کی ہے کتاب اس کا مات دیتے 130 رہیں۔ زبور اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ یقیناً خدا اگر حساب کرے ہماری زندگی میں، ہماری موجودگی میں، جب ہم زندہ ہیں
تو کوئی ایسا انسان نہیں جو خدا کے سامنے کھڑا رہ سکے گا۔ میں اعمال کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں حننیہ اور سفیرہ جو ہیں وہ زندہ اور صحیح اور سلامت جو ہیں وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، وہ زمین بیچتے ہیں اور خدا کا حصہ جو ہے اس میں وہ ہیرا پھیری کر جاتے ہیں، خدا کے حضور حاضر ہو کر خدا کے گھر آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ خداوند اتنی ہی رقم کا یہ حصہ، یہ جائیداد، یہ زمین میں نے بیچی ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولا اور اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اسی وقت مارے گئے۔ اگر آج ہماری بدکاریاں، ہمارے گناہ حساب میں لائے جائیں تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم بھی خدا کے حضور آج بھی قائم بہت سے نہیں رہ لوگ سکتے ہیں جو ارادتاً گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ پر قائم رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں۔ جب ہم ارادتاً گناہ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ حننیہ اور سفیرہ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ موقع پر مارے گئے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہ کریں۔ خدا کے حضور جھکیں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اور لکھا ہے کہ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ مغفرت، معافی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ خدا سے ڈریں گے، معافی مانگیں گے تو یقیناً میرا اور آپ کا خدا ہمیں معاف کرے گا، اس گناہ سے ہمیں معافی دے گا اور ہمیں بحال کرے گا اور ہماری عمر کو دراز کرے گا۔ ارادتاً گناہ کرتے ہیں یا ویسے جیسے بھی آپ کرتے ہیں، ہر گناہ سے آپ نے معافی مانگنی ہے خدا کے حضور جھک کر۔ جب آپ مانگیں گے تو مغفرت جو ہے، معافی جو ہے، وہ میرے اور آپ کے خدا کے پاس ہے، وہ یقیناً آپ کو معاف کرے گا۔ اور آپ جب اس کے حضور حاضر ہوں گے تو یقیناً خدا جو ہے وہ معاف کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا، میکا کی کتاب اس کا 7 باب اس کے 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ یقیناً یہاں پر میکا جو ہیں انہوں نے، میکا نبی نے بہت اچھے الفاظوں سے لکھا ہے کہ تجھ سا خدا کون ہے، خدا کی تعریف کی ہے، خدا کی تمجید کی یہاں پر ہے۔ اور میکا نبی نے صاف الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ کوئی ایسا خدا نہیں اور اس جیسی کوئی ہستی نہیں، اور لکھا ہے کہ اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جب آپ گناہ کر جاتے ہیں اور خدا جو ہے وہ ان کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ آپ کی درگزر کرتا ہے، اور بے شک ہمارے گناہ کرمزی کلر کے کیوں نہ ہوں، خدا ان کو بھی دھو کر سفید کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا رحیم و غفور ہے، خدا رحیم ہے، خدا غیور ہے، خدا سلوس ہے، خدا قدوس ہے، جو ہر وقت معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، اب وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بدکرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ جب آپ خدا کے حضور حاضر ہوں گے، خدا سے معافی مانگیں گے، خدا سے معافی کو طلب کریں گے، تب ہی خدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو دور لے جا کر سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ لیکن جب ہم پورے طور سے معافی مانگیں گے، پورے دل سے خدا کے حضور حاضر ہوں گے، خدا کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کریں گے اور خدا سے کہیں گے کہ ہم دوبارہ سے گناہ نہیں کریں گے، جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ پھر وہ ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دے گا، اور اگر ہمارے گناہ کرمزی کلر کے ہوں گے تو ان کو بھی دھو کر پاک کرے گا اور سفید کرے گا، کیونکہ ہمارا خدا اسی طرح میرے زندہ ساتھ خدا ہے، دیکھیے گا، وہ پاک۔ سیموئیل کی کتاب پہلی کتاب 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں ہے
क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। आमीन। यहाँ पर सैमुएल की किताब में साफ लिखा गया है कि खुदा की मानिंद कोई कद्दूस नहीं, यानी कि कोई पाक नहीं, कोई रहीम नहीं, कोई भी ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा पैगंबर कद्दूस नहीं है, बल्कि वो एक ही है, और वो है मेरा और आपका खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह नासरी। क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, यकीनन उसके सिवा कोई है ही नहीं जो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा सके, हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी दिला सके। वो है खुदा का बेटा। जब हम उसका नाम लेकर यहोवा खुदा से माफ़ी मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो यहोवा खुदा हमें माफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमें माफ़ी देते हैं, हमें गुनाहों से छुटकारा देते हैं, क्योंकि वो कद्दूस है, वो रहीम है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो पाक खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो हमें माफ़ करता है। और लिखा है, ना कोई चट्टान है और ना हमारे खुदा की कोई मानंद है। चट्टान यीशु मसीह नासरी, जिसके अंदर जाकर हम बसेरा करते हैं, चट्टान है और ना हमारे खुदा की मानंद कोई है। यहोवा खुदा हमारी चट्टान है, उसका बेटा हमारी चट्टान है। जब हम उनमें पनाह लेते हैं, हम छुपते हैं, तो यकीनन वो हमें सेफ रखते हैं। जब हम गुनाह करके उस चट्टान के अंदर आ जाते हैं, तो यकीनन मेरे अजीज़ों खुदा हमें माफ़ करता है, हमें गुनाहों से रहाई बख्शता है, मखलसी अता करता है अपने बेटे यीशु के वसीला से। आप आएँ, यीशु मसीह के नाम से माफ़ी मांगे और यहोवा खुदा में छुप जाएं, ताकि खुदा आपको बहाली अता करे, खुदा आपको मखलसी अता करे, खुदा आपके गुनाहों से आपको रिहाई दे। और लिखा है, जैसा कि लिखा है कि कोई भी रासबाज नहीं, कोई भी इंसान नेक नहीं। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम रासबाज बन जाते हैं, हम खुदा के लोग बन जाते हैं। हम जब माफ़ी मांगते हैं तो हमें माफ़ किया जाता है, तो हम खुदा के लायक तौर से बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो फिर लिखा है कि खुदा हमें अपनी पनाह में ले लेता है, खुदा हमें अपने करीब कर लेता है। अगर आप उसकी कुर्बत चाहते हैं तो खुदा के हजूर आएँ और गुनाह वाली ज़िंदगी को तर्क करें, गुनाहों को छोड़ दें और पाकीज़गी में दाखिल हो जाएं। फिर खुदा का नूर, फिर खुदा की पाकीज़गी, फिर खुदा की कुर्बत, फिर खुदा का जलाल आपको घेर लेगा। फिर आप किसी चीज़ से महरूम नहीं होंगे, बल्कि खुदा में बढ़ते चले जाएंगे और खुदा के जलाल में दिन ब दिन चमकते जाएंगे। और ये रोशनी जो है खुदा की रोशनी, फिर इससे बहुत से लोग मनवर होंगे। पूरे तौर से गुनाह को छोड़ देते हैं, तो गुनाह वाली ज़िंदगी को तर्क कर देते हैं, तो आप जलाल से भर जाते हैं, आप नेमतों और बरकतों से भर जाते हैं। फिर खुदा के साथ आपका रिश्ता जो है वो वैसा ही हो जाता है जिस तरह बाप और बेटे का रिश्ता है। इसी तरह आप पाकीज़गी में रहें, गुनाह को छोड़ें और खुदा की कुर्बत में आ जाएं, खुदा के जलाल में आ जाएं। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।